حضرت ابراہیم علیہ السلام 8ویں ذی الحجہ کی رات میں حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ اللہ تعالی کا حکم سنا رہا ہے، اے ابراہیم قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے نام پر کر دی، مگر جب دوسری رات ہوئی 9ویں ذی الحجہ کی رات کو آپ سوئے تو تب بھی یہی خواب دیکھا۔ آپ نے صبح کو اٹھنے کے بعد میں 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی، مگر جب تیسری رات آئی پھر بھی یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں؟ پروردگار جس کا تم مطالبہ فرما رہا ہے مولا مجھے بتایا جائے، اشارہ دیا جائے۔ یا اللہ کون سی چیز تیری راہ میں قربان کروں، کس چیز کی قربانی پیش کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، جان گئے کہ میرے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر اللہ تعالی کا حکم سن کر گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ رب کی رضا میں راضی، اس کی مرضی میں، اس کی رضا میں راضی، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے، اپنے چہیتے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس کی یا 13 برس کی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بیوی جناب حضرت ہاجرہ سے فرمایا، اے نیک بخت بیوی آج تمہارے بیٹے اسماعیل کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ یہ سن کر جناب حضرت ہاجرہ خوش ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما ڈالا، بالوں میں کنگھی کیا، دولہا بنا کر باپ کے ساتھ کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں رسی اور چھری چھپائی، چھری چھپا لی۔ 10 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیطان بھی ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے لگ گیا۔ مردود یہ تو شیطان بڑا پریشان ہو گیا تھا کہ کسی بھی طرح سے حضرت ابراہیم کو قربانی کرنے سے روک لوں، حضرت اسماعیل کی قربانی سے کسی بھی طرح سے روک دیا جائے۔ اس لیے وہ جانتا تھا کہ قربانی کا بہت بڑا انعام ہے اور انعام و اکرام سے وہ روکنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ان کو انعام نہ ملے۔ سب سے پہلے شیطان ایک بوڑھے کی شکل بنا کر جناب حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ آج حضرت ابراہیم تیرے پیارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اپنے دوست سے ملاقات اور مہمانی کے لیے گئے ہیں۔ شیطان بولا مہمانی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے سنا، آپ نے فرمایا او بدبخت کیسی باتیں کرتا ہے؟ کیا کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر خنجر چلاتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ سنو سنو، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، انہیں رب کا حکم ملا ہے کہ وہ اسماعیل کو ذبح کریں۔ حضرت ہاجرہ نے جیسے اتنا سنا، آپ نے فرمایا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ابلیس ہے، دفع ہو جا، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو جان لے ایک اسماعیل نہیں، اگر 1000 اسماعیل ہوتے میں ہر ایک کو اپنے رب کے نام پر قربان کر دیتی، ہر ایک کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کروا دیتی۔ یہ جذبہ ہوتا ہے۔
آج ہم محبت کا حق ادا نہیں کر پاتے. دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہیں، مگر نہیں میرے پیارے. ذرا دیکھو رب کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنا کسے کہتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے جب بے باک یہ اعلان کر دیا، بے باکی کے ساتھ جب یہ جواب دے دیا تو شیطان مایوس ہو گیا اور یہاں سے اسے مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا. اس کا مکر جو ہے کام میں نہیں آیا، مکر نہیں چل سکا. اب وہ دوسری طرف کوشش کرنے لگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا. حضرت اسماعیل سے کہنے لگا اسماعیل کہاں جا رہے ہو، آپ کے باپ ابراہیم کہاں لے کے جا رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے سنا فرمایا اپنے دوست کے یہاں مہمانی کے لیے لے جا رہے ہیں. شیطان یہ دشمن انسان یہ کہنے لگا اسماعیل تم نہیں جانتے وہ تمہیں مہمانی کے لیے نہیں لے کے جا رہے. کہنے لگا وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے فرمایا مجھے یہ بتا کیا کوئی مشفق مہربان باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان مردود کہنے لگا اے اسماعیل تم کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ابراہیم تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اتنا سنا، آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے تو سن لے یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. جان دے دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ نے فرمایا اگر رب کا حکم ہے تو اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. کہتے مجھے کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، رب کا حکم ہے میں قربان ہونے کو تیار ہوں. اب یہ مردود یہاں سے بھی نا امید ہو کر لوٹا، حضرت ابراہیم کے پاس گیا. ان کے پاس جا کے کہنے لگا ابراہیم ایک خواب کی بنیاد پر یہ سب کر رہے ہو، اپنے پیارے چہیتے لاڈلے خوبصورت حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ عقل سے کام لو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ مگر یاد رہے میرے عزیزو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے اور نبی کے خواب کی اہمیت کیا ہوتی ہے. میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو یہ شان عطا کی ہے کہ ان کا خواب حقیقت میں وحی الہی اور حکم الہی ہوتا ہے. اس لیے عام بندوں کا خواب دیکھنا غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. اور نبی کے خواب میں، پیغمبر کے خواب میں شیطان کا وسوسہ شامل نہیں ہو سکتا کسی حال میں. تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی مینا میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی سے روکنا چاہا تو آپ نے شیطان لعین کو 7 کنکریاں ماری. کتنی؟ 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے کنکری ماری، 7 شیطان زمین میں دھس گیا. مگر وہ اس کے بعد میں دوسری جگہ آیا تو پھر آپ نے وہاں پر اس کو 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھس گیا. تیسری مرتبہ پھر شیطان آیا تو پھر اس کو کنکریاں ماری آپ نے 7 اور وہ تیسری مرتبہ پھر زمین میں دھس گیا. آج جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں، حاجیوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اپنائیں، ان کی سنت پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کو وہ کنکریاں مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا. اگرچہ آج وہاں پر شیطان تو نظر نہیں آتا ہے
لیکن تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا سنت ابراہیمی ہے، اور یہ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل سے جو گفتگو آپ نے کی، جو بات چیت باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی، ہائے میرے رب نے قرآن میں اس گفتگو کو بھی بیان کر دیا۔ پروردگار عالم نے اس گفتگو کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے بیٹا اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اس کو آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ تبارک و تعالی صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک صالح باپ ہونے میں لاجواب ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ میرے عزیزو، اگر عظیم الشان باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو عظیم المرتبت بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ نہ اس باپ کا کوئی جواب ہے اور نہ بیٹے کا کوئی ثانی ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے پہلے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں، تین باتیں کہتے ہیں، تین وصیتیں کرتے ہیں۔ پہلی وصیت کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے ابا مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دینا تاکہ ذبح کے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے، مجھے اچھے سے باندھ دینا میرے پیروں کو میرے ہاتھوں کو رسی سے۔ یہ پہلی وصیت۔ اور دوسری وصیت کہتے ہیں ابا آپ مجھ کو منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے۔ کیا اطاعت گزاری ہے! بیٹا ذبح ہونے کے لیے کس منزل پہ پہنچا ہے، کس طرح سے تیار ہے۔ کہتے ہیں ابا ذبح تو کر رہے ہو مگر یہ میری وصیت ہے، مجھے منہ کے بل لٹانا، میرے ہاتھ پیر رسی سے باندھنا، آپ کو رحم نہ آ جائے مجھ پر۔ یہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا نا، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بھی کوئی کمی آ جائے۔ تیسری وصیت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیسری وصیت کی، کہنے لگے اے ابا میرے ذبح ہونے کی خبر میری پیاری ماں کو نہ دیجیے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہیں کر پائے گی اور میری ماں کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔
ماں کا دل تو ماں کا دل ہوا کرتا ہے، ماں اولاد سے بڑا پیار کرتی ہے، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ کہتے میری ماں کو خبر نہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں وصیتیں سنی اور یہ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو آپ نے رسی سے باندھا، آپ کو منہ کے بل ایک پتھر کی چٹان پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پر آپ نے چھری چلانا شروع کر دیا۔ زمین و آسمان حیران ہے، اللہ تعالی کی نوری مخلوق فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ چشم فلک نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے ہوئے ہے، باپ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کو تیار ہے، چلانا شروع کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالی کی شان کا جلوہ دیکھیے، تیز چھری ہے مگر باپ نے جیسی چلائی حضرت ابراہیم نے چلائی، چھری چل تو رہی ہے مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کاٹتی، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا کریم تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی چھری نہیں چلی، پھر بھی چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا، ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر آپ نے چھری کو ایک بھاری پتھر پر پٹک دیا، پھینک دیا، جس سے پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے چھری سے فرمایا، اے چھری یہ بتا، یہ مضبوط پتھر ہے، تو نے پتھر کو کاٹ دیا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے، اس کو کاٹ سکتی ہے مگر اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری نے زبان حال سے عرض کر دیا، اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام سنو، جب آپ نار نمرود کے اندر، جب آپ آتش کدے کے اندر بھڑکتی آگ میں تشریف لے گئے تو آگ کے شعلوں کو آپ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل کو، میرے ابراہیم کو نہ جلانا۔ تو چھری نے عرض کر دیا، اے اللہ کے پیغمبر، اے ابراہیم علیہ السلام، آگ کو ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو نہ جلانا، اور مجھے تو پروردگار 70 مرتبہ حکم دے رہا ہے، اللہ نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو نہ کاٹنا۔ آپ ایک بار کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ ابراہیم چھری تو چلائیں گے مگر اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹنا۔ تو آپ بتاؤ، میں اللہ کا حکم مانوں یا اللہ کے خلیل کے حکم پر عمل کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ منظر تھا کہ فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالی سے تعلق اور محبت اور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے جو قربانی کا جذبہ ہے، اسے دیکھ کر پکار اٹھے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل اور دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ وفاداری اور شان اخلاص و ایثار پر اللہ تعالی کی رحمت کو پیار آ گیا، کرم، رب کی رحمتیں جوش میں آ گئی، رب کا کرم جوش پر آ گیا۔ تو پھر کیا ہوا میرے عزیزو؟ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا، اللہ تعالی نے بلبل سدرہ کو حکم دیا، اے طائر سدرہ جاؤ جاؤ، اے سدرہ کے مکین جنت میں چلے جاؤ، جنت سے ایک مینڈا لے کر آؤ، مینڈا لاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ، اسماعیل کی جگہ پر اس کو لٹاؤ، اور میرے پیارے خلیل
کو چھری چلانے دو، خلیل کے پیارے بیٹے کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں کی رسی کھول دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو وہاں سے ہٹا لیا اور جنت سے جو دمبا لائے اس کو لا کر وہاں پر لٹا دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ جیسے چھری چلائی تو چھری چل گئی، دمبا ذبح ہو گیا اور قربانی ہو گئی۔ مگر جب آنکھوں کی پٹی کھول کے دیکھا تو عجیب منظر نظر آیا، بیٹا قربان نہیں ہوا ہے، بیٹے کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل کو دیکھا ہے ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اکبر۔ حضرت بلبل سدرا نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ آواز آئی، صدا آئی، اے میرے خلیل تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور تیرا بیٹا بھی اللہ نے بچا لیا، تیرا بیٹا بھی بچ گیا اور اس کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی۔ اب قیامت تک کے لیے مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ کا حکم ہے کہ حکم رب کا ہے کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام باپ شاکر، بیٹا بھی شاکر، باپ بھی رضا الہی میں راضی، بیٹا بھی رضا الہی میں راضی۔ اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ قربانی کرنا اور اس یادگار کو زندہ رکھنا ہے، یادگار کو مٹانا نہیں ہے، اس یاد کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب لا یموت لم یزال نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ رب نے قرآن میں فرما دیا تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم۔ کیا ندا فرمائی؟ آگے قرآن پڑھیے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ کی ندا، کیا ندا آئی؟ بے شک تو نے خواب سچا کر کے دکھا دیا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر۔
اللہ تعالیٰ کا قرآن اس پورے منظر کو بیان کر رہا ہے. یہ قربانی ہے میرے عزیزوں. اور سنو، جو دمبا جنت سے آیا نا، جسے حضرت جبرائیل لے کے آئے، حضرت علامہ حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ اپنی پوری طاقت صرف کر کے پرواز کرتے ہوئے زمین پر آئے، پوری طاقت کا استعمال کیا ہے. کتنی؟ 4 مرتبہ. 4 مرتبہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا منجنیق کے ذریعے، پہلا موقع وہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدے کے اندر ڈالا جا رہا ہے. نمرود نے بڑا آتش کدہ بنوایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا. آپ آگ کی طرف جا رہے تھے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں سدرہ سے پرواز کرنا میں نے اس وقت شروع کیا. میں نے اس وقت پرواز کی اور اس قوت سے چلا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنا کر آگ کو گلزار بنا دیا. اور دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں سدرہ پر تھا. جب تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا نا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے تک پہنچ جاتی. کہتے ہیں میں نے بڑی قوت کے ساتھ سدرہ سے پرواز کی، جنت میں گیا، مینڈھا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکالا، دمبے کو رکھ دیا. اور یہ کتنی جلدی میں کیا کہ ابھی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک پہنچی بھی نہیں تھی. چھری گلے تک پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹا بھی لیا اور وادی منا میں دمبا لا کر آپ کی جگہ پر رکھ دیا. یہ پرواز ہے بلبل سدرہ کی، طائر سدرہ کی پرواز ہے. اور تیسرا موقع وہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، رسی کاٹ دی گئی، کنویں کا آدھا راستہ طے ہو چکا تھا. بلبل سدرہ جناب جبرائیل امین کہتے ہیں کہ رسی کاٹ دی گئی، کنویں کا آدھا راستہ طے ہو چکا تھا. کہتے ہیں میں اس وقت سدرہ سے پوری طاقت کے ساتھ چلا، جنت میں گیا، ایک تخت لیا، اس تخت کو اٹھا کر اس کنویں میں آیا. کنویں میں پہنچنے کے بعد میں نے وہ تخت رکھا. کتنا وقت لگا؟ آپ فرماتے جناب بلبل سدرہ کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام پانی پر نہیں پہنچے تھے کہ میں نے تخت بچھا کر اس تخت پر حضرت یوسف کو بٹھا دیا. یہ پرواز ہے حضرت جبرائیل کی. اور چوتھی مرتبہ جب جنگ احد میں مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جانے کائنات شاہ امم، جب میرے آقا کریم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، خون کا پاک قطرہ زمین کی طرف آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا اے جبرائیل اگر میرے محبوب کے پاک خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو تمام زمین جل کر راکھ ہو جائے گی. جلدی جا اور زمین پر اس خون کے قطرے کو گرنے سے پہلے اٹھا لے. بلبل سدرہ کہتے ہیں میں پوری تاب و طاقت کے ساتھ میں سدرہ کی بلندی سے چلا اور خون کا پاک قطرہ زمین پر میں نے نہیں گرنے دیا. اس کے گرنے سے پہلے میں نے پہنچ کر اس خون کے قطرے کو اٹھا لیا. یہ بلبل سدرہ کی پرواز ہے. تو میرے عزیزو، یہ پرواز جبرائیل امین کی تھی.
کہ بلبل سدرا ادھر آئے، ادھر چھری ابھی گلے تک نہیں پہنچی تھی کہ اس سے پہلے پہلے آپ نے جنت سے مینڈا لا کر رکھ دیا اور وہ ذبح ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کے اس تمام کارنامے کو قرآن مجید میں بیان کر کے یادگار بنا دیا۔